بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، کووڈ-19 کی کرنٹ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آج مورخہ 30 نومبر 2020 بروز پیر سے آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی اردو کی ٹیچر میم عابدہ آپ سے مخاطب ہوں۔ بچوں، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں مختلف ممالک میں رہنے والے لوگ بین الاقوامی اس وبا کا سامنا کر رہے ہیں اور اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ اس چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے بہت سی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے بہت سے حفاظتی اقدامات وہ کرنے کا کہا جاتا ہے، جیسے ماسک پہننا، سینیٹائزر کا استعمال، ہاتھ دھونا وغیرہ شامل ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں مختلف قسم کے مراحل سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے، جن میں ایک انتہائی ضروری قدم آپ کی تعلیم سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں پہلے بھی ریڈینٹ اسکول کے پلیٹ فارم سے آپ کو لیکچر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ آپ کے تعلیمی سلسلے کو رواں دواں رکھنے کے لیے آن لائن لیکچرز کا آغاز کیا گیا ہے، تاکہ گھر میں بیٹھ کر آپ بآسانی بحفاظت اپنے تمام لیکچرز کو سنیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا اعتقاد مضبوط ہے اور ہمیں اللہ پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم اس وبا سے جان چھڑا لیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل اور علاج نکل آئے گا۔ آن لائن کلاسز کے دوران بچوں، آپ نے کچھ چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ آپ کے ٹائمنگز ہیں۔ آپ نے اپنی کلاس کے جو ٹائمنگز آپ کو دیے گئے ہیں، جو شیڈیول آپ سے شیئر ہوا ہے، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اپنے ٹائمنگز کا خیال رکھنا ہے۔ لیکچر آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اگر کوئی کنفیوژن رہ جاتی ہے، اگر کوئی کنفیوژن رہ جاتی ہے تو آپ کے پاس تمام واٹس ایپ نمبر موجود ہیں، اس پر آپ دن 2 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی کنفیوژن کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کویسچن، کوئی چیز رہ جاتی ہے تو آپ دن 2 بجے تک اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں نمبرز شیئر ہو چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ لیکچر توجہ سے اور دلچسپی سے سنیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو یاد بھی رکھیں گے۔ بچوں، اس سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی پڑھائی کا آغاز جماعت ہفتم میں اردو ورک بک فصل دوم کی درخواست نویسی سے کریں گے، جس میں ماڈل یعنی نمونے کی درخواست بھی موجود ہے اور تخلیقی درخواست بھی موجود ہے۔ نمونے کی درخواست کا صفحہ نمبر 82 یعنی 82 ہے اور تخلیقی کا صفحہ نمبر 85 یعنی 85 ہے۔ بچوں، ماڈل کی درخواست کا عنوان فوڈ کنٹرولر کے نام درخواست ہے اور تخلیقی درخواست آپ کی وہ بنام پرنسپل بوجہ بیماری ہے۔ بچوں، لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ کے پاس آپ کا پاؤچ موجود ہونا چاہیے، جس میں آپ کی تمام اسٹیشنری ہوتی ہے، جس میں پین، مارکر، تمام چیزیں موجود ہوں۔ لیکچر کے دوران آپ سوال نہیں کر پائیں گے۔ آخر میں یعنی لاسٹ پر میں آپ کو ٹائم دوں گی تاکہ آپ آرام سے اپنے سوال وہ کر سکیں۔ دوران لیکچر اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ اس کو ایک سائڈ پر لکھ لیں۔ جب لیکچر ختم ہوگا اس کے بعد آپ کا ٹائم شروع ہوگا، اس دوران آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بچوں، درخواست پڑھنے سے پہلے ہم درخواست کا ایک مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ درخواست ہوتی کیا ہے۔ آپ نے جماعت ششم میں بھی درخواستیں پڑھی ہیں اور اس میں ماڈل کی درخواست اور تخلیقی دونوں شامل تھیں۔ ماڈل کی ایک درخواست اور تخلیقی ایک درخواست اب 7 جماعت میں یعنی جماعت ہفتم میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ درخواست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درخواست کا مطلب عرض کرنا، گزارش کرنا یا التجا کرنا ہے
کسی بھی مسئلے کی نشاندہی کرنے کے لیے ہم درخواست لکھتے ہیں اور اس کے حل کے لیے پر امید رہتے ہیں۔ یہ کسی بھی گورنمنٹ یا نجی ادارے کے عہدیدار کو لکھی جا سکتی ہے۔ درخواست عاجزانہ انداز میں اپنا مسئلہ پیش کرنے کا نام ہے۔ بچوں، یہ ان لوگوں کو لکھی جاتی ہے جو یہ مسئلہ حل کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی وہ مسئلہ حل کر سکتے ہوں، اس کو سالو کر سکتے ہوں، مسئلے کے حل کے لیے اقدامات بھی کر سکیں تاکہ لوگوں کو درپیش مشکل جو ہے وہ ختم ہو۔ جب درخواست لکھیں تو سب سے پہلے اس افسر کا عہدہ لکھا جاتا ہے، یعنی جس کو مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہو۔ پھر اگر ادارے کا نام ہو تو وہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد شہر کا نام لکھا جاتا ہے۔ چونکہ آپ کو درخواست لکھنا سکھائی جا رہی ہے تو آپ ادارے اور شہر میں فرضی حروف یعنی الف، ب، جیم کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد آپ حاکم بالا یعنی جو افسر یا عہدیدار ہوگا اس کو مخاطب کرنے کے لیے جناب عالی کے الفاظ کا استعمال کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بچوں، احترام اور عزت کے لیے ان الفاظ سے مخاطب کرنا ضروری ہے، کیونکہ عہدیدار کا یا جو افسر ہے اس کا رتبہ اس بات کے لیے ہمیں پابند کرتا ہے کہ اس کو عزت اور احترام سے بلایا جائے، پکارا جائے۔ پھر جب پیسج شروع ہوگا تو گزارش ہے کہ الفاظ سے پہلے پیرا کا آغاز کریں گے۔ گزارش یا مؤدبانہ گزارش سے مراد کہ آپ عاجزانہ انداز میں اپنی درخواست یا عرضی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ متن کی طرف آئیں گے، یعنی نفس مضمون، سبجیکٹ کی طرف۔ اس میں آپ نے کچھ باتوں کا ضروری خیال رکھنا ہے، جیسے بات موضوع سے متعلق ہو اور آپ موضوع سے نہ ہٹیں۔ اگر آپ موضوع سے ہٹیں گے تو کیا ہوگا؟ تو تحریر کے لکھنے کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ بات جو لکھی جا رہی ہے وہ معیاری ہو، یعنی وہ اچھے الفاظ میں معیاری بات ہو، غیر ضروری اور غیر متعلقہ بات نہ ہو۔ مسئلہ بیان کرنے کے لیے غیر ضروری باتوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ پھر آپ جب تمام مسئلہ بتا چکیں گے تب درخواست کے آخر میں یعنی صفحے کے درمیان میں عین نوازش ہوگی، لکھیں گے کہ الفاظ تحریر کریں گے، یعنی مسئلے کے حل کے لیے شکریہ کا موقع دیا جائے۔ اس کے بعد درخواست کے اختتام پر صفحے کے بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پر درخواست گزار یعنی عرضی لکھنے والا، اس کا پتہ اور تاریخ لکھی جائے گی۔ بچوں، درخواست گزار اگر ایک ہوگا تو حمزہ، کوما چھوٹی یہ، کوما بڑی یہ، یعنی حروف تہجی آئیں گے، آخری حروف تہجی جو آئیں گے۔ اور اگر اجتماعی مسئلہ ہوگا یعنی بہت سے لوگوں کا وہ مسئلہ ہے اور بہت سے لوگ اس پرابلم کا شکار ہیں تو اہالیان کا لفظ استعمال ہوگا۔ اہالیان محلہ، چونکہ ایک علاقہ ہے، ایک گلی ہے، تو وہاں پر اہالیان محلہ کے الفاظ کا استعمال کریں گے۔ آئیے درخواست پڑھنے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی ورک بک کا صفحہ نمبر 82 ہے۔ بچوں، آپ کے پاس پاؤچ تو موجود ہے، آپ نپ کٹ مارکر سے جو تاریخ کا کالم ہے وہ فل کریں گے۔ یہ جو صفحہ نمبر 82 ہے اس پہ رائٹ سائڈ پہ یعنی دائیں جانب ٹاپ پر تاریخ مینشن ہے، وہاں پر آج کی تاریخ یعنی 30 نومبر سن 2020 مینشن کریں گے، جیسے آپ کو اردو میں سکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ اور دن پھر آپ مینشن کریں گے انتہائی بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پر ہے، پیر کا دن آپ مینشن کریں گے۔ اس کے بعد مین ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، قواعد و انشاء، ورک شیٹ نمبر، یہاں پر ورک شیٹ نمبر 2 آئے گی یعنی 2 لکھا جائے گا۔ اس کے بعد لکھا ہے بچوں سرگرمی، لسانی مہارت، اس کے بعد ہے عنوان۔ عنوان کیا ہے؟ درخواست نویسی آپ پڑھ رہے ہیں ماڈل کی، اور کس کے نام درخواست لکھی جا رہی ہے؟ فوڈ کنٹرولر کے نام درخواست لکھی جا رہی ہے۔ فوڈ کنٹرولر کون ہوتا ہے؟ فوڈ کہتے ہیں بچوں خوراک کو، کنٹرولر کہتے ہیں قابو کرنے والے کو، جو ان تمام اقدامات کا ذمہ دار ہوتا ہے جو فوڈ سے ریلیٹ ہوتے ہیں یعنی خوراک سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام معاملات کو، ان تمام اقدامات کو کرنے کا حامل ہوتا ہے جو خوراک سے متعلق ہوتے ہیں۔ درخواست کا آغاز ہم کریں گے باخدمت جناب فوڈ کنٹرولر صاحب۔ باخدمت جناب فوڈ کنٹرولر صاحب کے آگے کوما آئے گا یعنی علامت وقف خفیف یعنی تھوڑی دیر کا جو ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اس کے بعد شہر کے بعد الف، کوما بے، کوما جیم، اور جیم کے بعد فل سٹاپ آئے گا۔ بچوں، یہ جو علامات ہیں، یہ جو رموز و اوقاف ہیں یعنی جن میں کوماز اور فل سٹاپ ہیں، یعنی فل سٹاپ کو علامت ختمہ بھی آپ کہتے ہیں، یہ تمام جو ہے امتحان میں
ان کے مارکس ہوتے ہیں، یہ پیٹرن کہلاتا ہے، اس کے مارکس آپ کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں جناب عالی کے الفاظ تحریر ہیں۔ جناب عالی سے مراد یعنی جس کو ہم درخواست لکھ رہے ہیں اس کو عزت اور مرتبے سے بلانے کے لیے ہم جناب عالی کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب عالی کے سامنے سائن آف ایکسکلیمیٹری ہے، یعنی علامت ندائیہ۔ علامت ندائیہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ ندا کہتے ہیں پکار کو، تو یہاں پر جب کسی کو پکارنا ہو تو اس کے بعد علامت ندائیہ یعنی سائن آف ایکسکلیمیٹری لگتا ہے۔ درخواست کے پہلے پیرا کو غور سے دیکھیں اور آپ نے جو خاص پوائنٹس ہیں ان کو انڈر لائن لازمی کرنا ہے۔ گزارش ہے کہ ہمارے محلے کا راشن ڈپو نمبر 515 یعنی 515 ہمارے لیے نت نئے مسائل کا باعث بنا ہوا ہے۔ جیسے راشن ڈپو یعنی جہاں سے خوراک جو خوراک ہے وہ دی جاتی ہے، آپ نے یوٹیلٹی سٹور، کیش اینڈ کیریز وغیرہ تو دیکھے ہوں گے۔ اس طرح کا ایک راشن ڈپو ہے جو عوام کی سہولت کے لیے یعنی متوسط طبقے کی سہولت کے لیے بنایا جاتا ہے، جس میں روزمرہ کی تمام چیزیں دستیاب ہوتی ہیں۔ نت نئے مسائل کا یعنی طرح طرح کے مسائل کا، پرابلمز کا باعث بنا ہوا ہے، یعنی کہ وجہ بنا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ پرابلمز کا ایک باعث بنا ہوا ہے؟ ایک راشن ڈپو ہے جو لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسری لائن میں دیکھیے، ہم اہالیان محلہ یعنی محلے میں رہنے والے راشن کارڈ کے حامل ہیں۔ راشن کارڈ جیسے کارڈ دیا جاتا ہے جب کسی بھی ادارے سے سہولت کارڈ یعنی جو مہیا کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے، تو یہ فوڈ سے ریلیٹ ہے، اس لیے یہ فوڈ کے لیے راشن کارڈ کہلائے گا۔ جیسے آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے کارڈ کا دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ انصاف کارڈ ہیں، یعنی اس طرح کے بہت سے کارڈ عوام کی سہولت کے لیے دیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں مختلف اداروں کی طرف سے۔ اور حکومت نے متوسط طبقے کی سہولت کے لیے راشن ڈپو کھولے ہیں۔ متوسط طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ درمیانہ طبقہ، اور سہولت کے لیے یعنی ان کی معاشی آسودگی کے لیے کہ ان کو چیزیں کم قیمت میں ملے، راشن ڈپو کھولے ہوئے ہیں۔ لیکن سچ پوچھئے مسئلہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، غور فرمائیے۔ لیکن سچ پوچھئے تو بجائے سہولت کے یہ ڈپو ہماری سردردی کا باعث ہیں۔ ڈپو جو ہیں وہ سردردی کا باعث کہلاتے ہیں بچوں۔ سردردی کا باعث کا مطلب ہوتا ہے پریشانی، بہت زیادہ پریشانی کا باعث، یعنی آسانی نہیں ہے وہاں پر اور مشکل میں ڈال دیا گیا ہے۔ دوسرے پیرا کو غور سے دیکھیں کہ مسئلہ ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپو ہفتے میں اکثر اوقات تو کھلا ہی نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات یعنی جب اس کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کھلا ہی نہیں ہوتا، بند ہوتا ہے، تو بند ہو تو چیزیں تو ظاہر نہیں مل سکتی۔ اگر خوش قسمتی سے ڈپو کبھی کھلا ہوا ہو تو اکثر اشیاء صرف موجود ہی نہیں ہوتی۔ اشیاء صرف استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ دستیاب ہی نہیں ہوتی، موجود ہی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارباب اختیار یعنی جو لوگ وہاں پر ہیں وہ ان چیزوں کا ذخیرہ کر لیتے ہیں، ان چیزوں کو بیچتے نہیں ہیں، ان کو چھپا دیتے ہیں یا ان کو مختلف طریقوں سے بیچ دیتے ہیں، مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں۔ راشن لینے والوں کو یہ کہہ کر تنخواہ دیا جاتا ہے یعنی ٹال دیا جاتا ہے کہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، یعنی ان کو سیدھے سادے لفظوں میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، موجود ہی نہیں ہیں۔ تیسرے پیرا کو غور سے دیکھیں۔ مزید برآں راشن ڈپو کا مقصد عوام کو سستی اور معیاری اشیاء فراہم کرنا ہے۔ مزید برآں اس کے علاوہ کیا ہے کہ راشن ڈپو کا مقصد عوام کو سستی اور معیاری اشیاء، یعنی وہاں پر عام طور پر جو ریٹ ہیں، جو چیزوں کے نرخ ہیں، ان سے کم جو ہے وہ قیمت میں چیزیں ملیں اور معیاری بھی ہوں، وہ غیر معیاری نہ ہوں، ان کا معیار اچھا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے۔ جبکہ یہاں کوئی چیز مل بھی جائے تو مہنگے داموں ملتی ہے، یعنی بنایا تو انہوں نے سستے کے لیے ہے کہ سستی چیز ملے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ مہنگے داموں ملتی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ راشن ڈپو کے اہلکاروں کا رویہ بھی راشن لینے والوں کے ساتھ غیر مناسب ہوتا ہے۔ اہلکار یعنی وہاں کے جو نمائندے ہیں، کارندے ہیں، ان کا رویہ راشن لینے والوں کے ساتھ غیر مناسب ہونے کا مطلب کہ وہ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے، مناسب نہیں ہوتا، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے۔ اور پھر اگلا جملہ دیکھیں، اگر کوئی ان کے خلاف زبان کھولے تو صاف ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں۔ ہتھے سے اکھڑ جانا یعنی آپے سے باہر ہو جانا، بہت زیادہ غصے میں آ جانا، بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہونا۔
تو ایسا اگر عملہ ہوگا، ایسے اگر اہلکار ہوں گے، ایسے اگر وہاں پر کام کرنے والے ہوں گے تو یقیناً راشن لینے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے تو مشکل ہوگی۔ آخری لائنز کو غور سے دیکھیں، لہٰذا براہ کرم اس امر کی طرف توجہ دیں۔ براہ کرم، برائے مہربانی، مہربانی فرما کر، امر کا مطلب ہوتا ہے کام کی طرف توجہ دیں اور اس علاقے کے راشن ڈپو کے اہلکاروں کا قبلہ درست کریں۔ اہلکار جو وہاں پر کام کرنے والے کارندے ہیں، اور قبلہ درست کرنے کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا، طور طریقے ان کے ٹھیک کروانا، معاملات کو ٹھیک کروانے کے لیے ان کو تنبیہ کریں، قبلہ درست کریں، ان کے طور طریقے ٹھیک کریں تاکہ محلے دار سکھ کا سانس لے سکیں۔ یقیناً محلے دار جو محلے میں رہنے والے ہیں ان کے رویوں سے، چیزوں کی دستیابی سے اور ان تمام چیزوں سے، یعنی ان کو جو راشن ڈپو کا جو کارڈ ہے وہ اگر ملا ہوا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہو۔ آخری لائن دیکھیں، امید ہے کہ آپ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اس کے بعد شکریہ لکھا گیا ہے۔ بچوں، اس کے بعد جو آپ کی درخواست ہے اس کے انتہائی بائیں جانب آپ غور سے دیکھیں، درخواست گزار کے الفاظ تحریر ہیں، اس کے آگے کوما آئے گا، یعنی علامت وقف خفیف جو ہے وہ آئے گی، درخواست گزار کوما، اور درخواست گزار کون ہے؟ چونکہ ایک شخص نہیں ہے، پورے ایک علاقے کے لوگ ہیں تو یہاں پر درج ہوگا اہالیان محلہ۔ اہالیان محلہ تو چونکہ بہت سے ہوں گے، ان کا نام نہیں لکھا جاتا، اس لیے یہاں پہ فرضی حروف یعنی حروف تہجی کے آخری حروف یہاں پر تحریر ہوں گے، حمزہ، کوما چھوٹی یہ، کوما بڑی یہ، اور بڑی یہ کے بعد فل سٹاپ آئے گا، یعنی علامت ختمہ آئے گا۔ بچوں بالکل حمزہ، کوما چھوٹی یہ، کوما بڑی یہ کی سیدھ میں بالکل اس کے برابر دائیں طرف تاریخ آئے گی، اور تاریخ وہ ہوگی جس دن آپ یہ درخواست تحریر کریں گے۔ آج جیسے آج کی تاریخ میں آپ نے یہ درخواست پڑھی ہے تو یہاں پر آپ کے پاس تاریخ ہوگی، مورخہ کا لفظ یا با تاریخ کا لفظ آپ استعمال کریں گے، 30 نومبر سن 2020 یہاں پر تحریر ہوگا۔ بچوں اس کے بعد ہم تخلیقی درخواست کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تخلیقی درخواست آپ پہلے بھی لکھ چکے ہیں، آج ہم اس سلسلے کی دوسری درخواست لکھیں گے۔ آپ کو تخلیقی درخواست کے حوالے سے کچھ پوائنٹس کی مدد سے درخواست لکھنی ہوتی ہے اور مکمل کرنی ہوتی ہے۔ اس کا آغاز بھی ہم اسی طرح کریں گے جیسے نمونے کی درخواست کا آغاز کیا تھا۔ یہاں بھی صفحے کے دائیں جانب تاریخ درج ہے، وہاں پر آپ آج کی تاریخ لکھیں گے اپنے نپ کٹ مارکر سے، یعنی 30 نومبر 2020، اور دن ہوگا پیر کا، آج کا دن تحریر کریں گے۔ اس کے بعد اسی طرح ایک ہیڈنگ بنی ہوئی ہے، قواعد و انشاء ورک شیٹ نمبر 4، شیٹ نمبر 4 لکھیں گے آپ یہاں پر۔ اس کے بعد سرگرمی، عنوان کیا ہے؟ درخواست بنام پرنسپل بوجہ بیماری، یعنی بیماری سے متعلق اپنے پرنسپل کو، اپنے اسکول کے جو پرنسپل ہیں ان کو آپ درخواست لکھنے لگے ہیں۔ اس درخواست کا بھی آغاز ہم اسی طرح کریں گے جیسے پہلی درخواستیں ہم لکھ چکے ہیں۔ بچوں جو تخلیقی درخواست ہے آپ کی، اس کے لیے کچھ پوائنٹس آپ کو دیے گئے ہیں، کچھ نکات آپ کو دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ یہ اپلیکیشن تحریر کریں گے۔ ذرا ان نکات کو غور سے دیکھیے، یہ صفحہ نمبر 86 یعنی 86 پر موجود ہیں، یعنی اگلے صفحہ پر موجود ہیں۔ ان نکات کو پڑھنے سے پہلے ہم اس درخواست کا آغاز پڑھ لیتے ہیں اور پھر ان نکات کی طرف جائیں گے۔ درخواست کا باقاعدہ آغاز اسی طرح کرنا ہے جیسے پرانی درخواستیں جو پریویس ہم نے اپلیکیشنز لکھی ہیں اسی طرح ہوگا۔ باخدمت جناب پرنسپل صاحب یعنی اسکول میں ہم لکھنے جا رہے ہیں تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے ہم لکھیں گے باخدمت جناب پرنسپل صاحب، کوما آئے گا اس کے بعد، یعنی علامت وقف خفیف آئے گی۔ اسکول کا چونکہ بہت سے اسکولز ہوتے ہیں اس لیے ہم یہاں پر چونکہ فرضی حروف کا استعمال کریں گے تو ہم الف کوما بے کوما جیم لکھیں گے، اس جیم کے بعد کوما آئے گا۔ شہر کے بعد آئے گا الف کوما بے کوما جیم، اور جیم کے بعد فل سٹاپ آئے گا۔ اس کے بعد جناب عالی، عزت اور احترام کے لیے مخاطب کیے جانے والے الفاظ کا ہم استعمال کریں گے۔ جناب عالی کے بعد سائن آف ایکسکلیمیٹری ہے، یعنی علامت ندائیہ ہے، یعنی پکار، ندا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ پکار کے لیے ندا علامت ندائیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جناب عالی کے بعد سائن آف ایکسکلیمیٹری آئے گا۔
درخواست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے پیرا کو غور سے دیکھیں۔ بصد ادب گزارش ہے، ادب کے ساتھ گزارش ہے، بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت ہفتم کا طالب علم ہوں۔ یعنی پرنسپل صاحب کو اپلیکیشن لکھی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ میں جماعت ہفتم کا طالب علم ہوں، میں نے ہر جماعت میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ میں اول پوزیشن یعنی ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا حاضری کا ریکارڈ بھی بہترین ہے، یعنی میں روزانہ اسکول حاضر ہوتا ہوں، میں چھٹی نہیں کرتا۔ گزشتہ رات سے میری طبیعت خراب ہے۔ اب بچہ بتا رہا ہے کہ وجہ کیا ہے اپلیکیشن لکھنے کی، درخواست لکھنے کی، کہ اس کی طبیعت جو ہے وہ گزشتہ رات یعنی پچھلی رات سے خراب ہے اور ڈاکٹر نے مجھے سختی سے آرام کرنے کی تاکید کی ہے۔ یعنی ڈاکٹر نے ان کو جو پرسکرائب کیا ہے، ان کو جو مشورہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آرام کریں۔ بچوں یہاں پر ہم ان پوائنٹس کو دیکھتے ہیں جو امدادی نکات یہاں پر آئے ہیں۔ اب آپ صفحہ نمبر 86 یعنی 86 کھولیں، وہاں پر آپ کو امدادی نکات لکھا ہوا نظر آئے گا۔ پیرا نمبر 2 کو غور سے دیکھیں، لکھا ہوا ہیڈنگ ہے پیرا نمبر 2، 1 ہفتے کی رخصت بوجہ بیماری، یعنی جب ہم اپلیکیشن لکھیں گے تو ان میں ان نکات کو شامل کریں گے اور یہ جو نکات ہیں اس سے ہم جملے بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس سے ہم اپنی اپلیکیشن کمپلیٹ کریں گے تاکہ یہ ہماری مدد کے لیے نکات جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے مکمل صحت یابی اور تیسرا نقطہ ہے اسکول واپسی، یعنی یہ تینوں جو پوائنٹس ہیں یہ پیرا نمبر 2 میں شامل ہونے چاہیے، ضرور شامل ہونے چاہیے۔ اس سے آپ کی جو درخواست ہے وہ ایک اچھی تحریر جو ہے وہ بن کر نظر آئے گی۔ آئیے سیکنڈ پیرا میں اس کا استعمال کر کے دیکھتے ہیں کیسے لکھیں گے ہم، کہ مزید یہ کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مجھے 1 ہفتہ آرام کرنا ہے اور مکمل صحت یابی کے بعد ہی اسکول واپسی ممکن ہوگی۔ اس طرح بچوں آپ نے اپنے جو جملے ہیں وہ بنا کر جملوں کی ترتیب دے کر ان نکات کو اس پیسیج میں، اس پیراگراف میں شامل کرنا ہے۔ پھر بچوں امدادی نکات پیرا نمبر 3 کو غور سے دیکھیں، درخواست پر ہمدردانہ غور۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ چھٹی کی درخواست چونکہ 1 ہفتے کی کہی گئی ہے تو اتنے دن جو ہیں وہ اتنی تاریخ جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے، اس کی رخصت جو ہے وہ مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد ہے شکریہ کا موقع دینا، یعنی عین نوازش کے جو الفاظ ہے وہ ہم تحریر کرتے ہیں یا شکریہ کا موقع کی طرح کے الفاظ جو ہیں یا کی طرح کا جملہ جو ہے ہم تحریر کرتے ہیں۔ تیسرا پیرا اگر آپ بنائیں گے تو وہ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ سے التماس ہے میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمایا جائے اور مجھے 30 نومبر سے جو ہے وہ 6 دسمبر تک کی رخصت عنایت فرما کر شکریہ کا موقع دیا جائے۔ اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 86 پر آ جائیں گے، دیکھیں اوپر دائیں جانب تاریخ دوبارہ لکھیں اور دن بھی دوبارہ لکھیں، تاریخ بھی آپ دوبارہ یہاں پر لکھیں گے اور دن بھی۔ اس کے بعد چند لائنیں ہیں، اس کے بعد آخر میں آپ کی نوازش ہوگی، فل سٹاپ۔ اس کے بعد بچوں آپ نے پیٹرن جو ہے وہ لکھنا ہے، آخری کا پیٹرن ہم نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، درخواست کے آخر میں جو پیٹرن لکھا جاتا ہے وہ آپ بائیں جانب لکھیں گے اور بالکل دائیں جانب جو سب لاسٹ لائن ہے اس میں آپ تاریخ تحریر کریں گے۔ بچوں آج کا تفویض کار یعنی ڈائری نوٹ کر لیں اور یہ آپ نے اچھے طریقے سے ڈن کرنی ہے۔ درخواست تخلیقی نمبر 2 امدادی نکات کی مدد سے ورک بک پر لکھنی ہے۔ درخواست ماڈل نمبر 2 اور تخلیقی نمبر 2 زبانی یاد کرنی ہے۔ بچوں یہ آپ نے اپنی ڈائری اچھے طریقے سے حل کرنی ہے تاکہ جب آپ اسکول آئیں اور آپ کے ایگزامز ہوں تو آپ کو یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے یاد ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔